آدم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا عليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل لوليك الفرج يا كريم واجعل فرجنا بفرجه يا أرحم الراحمين توكلت على الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. عزیزان گرامی، علمی کلام کے اندر اللہ کے وجود کے بارے میں ہم آج آخری مرحلے میں ہے. تو کل جس نقطے پر ہمیں آج بات کرنی ہے اس کا میں نے اشارہ دیا تھا، ابتدا بلکہ کل ہی کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ حدوث کے بارے میں بات کریں. حدوث ہے تبدیل ہو جانا، تغیر ہو جانا، کسی چیز میں بدل جانا. پہلے ایک حالت میں ہو پھر دوسری حالت میں بدلنا. تو جیسے ہمارے یہ اسماء منصرفی حالت بدلتے ہیں، ان میں بھی حدوث ہو جاتا ہے، لیکن اس کو حدوث نہیں کہیں گے کیونکہ شکل اپنی اپنی جگہ ہے، صرف اعراب بدلتے ہیں. لیکن آپ، میں اور ہر کوئی وہ بھی عالم حدوث میں ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے تو ایک شکل ہوتی ہے، پھر دھیرے دھیرے اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، اور ایک زمانہ آتا ہے کہ وہ مثل ایک شیر کے گرجتا ہے، اور پھر بعد میں دھیرے دھیرے وہ گھن گرج زائل ہوتی جاتی ہے، قوا اور اعضاء کمزور پڑتے جاتے ہیں، اور آخر پہ میری طرح داڑھی اور بال سفید ہو جاتے ہیں، اور پھر بہت کمزور ہوتا ہے، مشکل سے کوئی کام کرتا ہے. ایک زمانہ تھا میں 8 لیسن بھی پڑھاتا تھا، 9 لیسن بھی کبھی، اور اب 4 پڑھانے سے مجھے مشکل ہو رہی ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے میں 4 پڑھاتا ہوں. ورنہ ہمارے یہاں استاد بھی جو حوضے میں تھے وہاں نجف میں یا ایران میں بھی، ایک سے بھی ان کی حالت غیر ہو جاتی تھی. اللہ کا شکر ہے. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ ہم بھی حادث ہیں، یعنی ہم بھی بدلتے رہتے ہیں، اور وہ کوفی اور شامی جو ہیں وہ بھی بدلتے رہتے ہیں، بدلتے ہیں انداز کوفی اور شامی، ہے نا. تو یہ بدلنا، تغیر ہونا، یہ رول ہے زندگی کا. اب کہتے ہیں چینج از دا رول آف لائف. تو یہ ادھورا یہ ہے پروورب، اصل میں ہے چینج از دا رول آف ایگزسٹنس. خالی لائف نہیں، جو چیزیں نان لیونگ ہیں ان میں بھی چینج آتی رہتی ہیں. بہرحال اس کو کہتے ہیں حدوث. حدوث، ہا دال واو سے سا، حدوث یعنی تغیر. حدوث تغیر. تو یہ حدوث یعنی تغیر ہو جانا چیزوں میں. حدوث یعنی تغیر ہونا. تو یہ رول آف لائف ہے، رول آف ایگزسٹنس ہے، رول آف دا یونیورس ہے. تو اس سلسلے میں یہی چیز ہے جو کہ ہمارے لیے سب سے بڑی دلیل ہے اللہ کے وجود کی، کہ ہر چیز فانی ہے. جب ہر چیز فانی ہے، حدوث کا مطلب ہے ہر چیز کی تقدیر جو ہے وہ ہے فنا. یعنی چیزیں فانی ہیں. فانی ہونے کا مطلب ہے تغیر ہوتا ہے، اور تغیر ہوتے ہوتے آخر پر ختم ہو جاتی ہے. یہی ہے نا. یہ ہے حادث ہونے کا مطلب، یا حدوث کا مطلب یہی ہے. ہر چیز فنا ہوتی ہے، ہر چیز ختم ہوتی ہے، ہر چیز تبدیل ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہے. اور یہ کہ جب ایسا ہے، اگر ایسا ہے تو مادہ بھی تو یونیورس ہے، یونیورس کا حصہ ہے مادہ بھی، تو لہذا مادہ بھی تغیر پذیر ہے. اور تغیر پذیر کا مطلب ہے وہ بدلتا رہتا ہے، شکلیں بدلتا رہتا ہے، اور آخر پر فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جب ختم ہو جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ
مادہ بھی حادث ہے، مادہ بھی، کیونکہ مادہ کی ہی کائنات بنی ہے، کائنات مادے کی بنی ہے، لہٰذا جب کائنات ہی حادث ہے، فنا ہونے والی ہے، اور ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بیر آنکھوں سے، چشمہ پہنے بغیر بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز ختم ہوتی ہے، فنا ہو جاتی ہے، جب فنا ہو جاتی ہے ڈکے ختم ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے مادہ ختم ہوتا ہے، جب مادہ ختم ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مادہ ازلی نہیں ہے۔ جو مادہ پرستوں کا دعویٰ ہے کہ مادہ ہمیشہ سے تھا، ازلی ہے، ہمیشہ سے، اس کی کوئی ابتدا نہیں، وہ بغیر ابتدا کے ہے، اچھی طرح سے سمجھ لیں، بغیر ابتدا کے ہے، بغیر یعنی اس میں کوئی ابتدا نہیں، کیونکہ ازلی ہے، ازلی یعنی ہمیشہ ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، اسی کا مطلب ہے ازلی، یعنی ذات جو ہے اس کی بذات ہی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں خدا بذاتی ہے، وہ کہتے ہیں نہیں، مادہ بذاتی ہے، بذات ہی، بذات ہی یعنی ذاتن، یعنی اس کی ذات برقرار ہے، اور ذات اس چیز کو کہیں گے جو ختم نہیں ہوتی، جو بدلتی نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جوہر ہوتا ہے، جوہر یعنی علم کی بنیاد پر، غیر مشروط علم، لامحدود علم، اس کی بنیاد پر اللہ عالم ہے، تو عالم جب ہے یہ اس کی صفت ہے، لیکن صفت ایسی ہے جو کہ اس کی ذات سے الگ نہیں ہے، یعنی اللہ بذات ہی عالم ہے، اس کا مطلب ہے بذات ہی عالم، جہاں اللہ ہے وہاں علم ہے، ایک دوسرے جدا نہیں ہو سکتے، کیوں؟ کیونکہ اللہ اور علم الگ الگ نہیں ہے، اگر ہم کہیں گے الگ ہیں اس کا مطلب ہم نے اللہ کا شریک قرار دیا علم کو، تو ایسا نہیں، یہ اس بحث میں آئے گی جب اللہ کے بارے میں ہم بحث کریں گے۔ تو فی الحال یہ ہے کہ مادہ بھی حادث ہے، کیونکہ عالم حادث ہے، عالم، عالم یعنی کائنات، عالم حادث ہے، لہذا مادہ بھی حادث ہے، ہر چیز حادث ہے بجز ایک ذات کے، تو جب وہ حادث ہے تو اس کا مطلب ہے تغیر پذیر ہے، بدلنے والی ہے، اور آخر پر فنا ہونے والی ہے، جب فنا ہونے والی ہے تو اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ازلی نہیں ہے، ازلی جب نہیں ہے تو لہذا ہمیں ماننا پڑے گا ایز این انفرنس، جو نتیجہ اس میں سے نکلتا ہے، اس بحث کے انفرنس کے طور پر، اس بحث کے نتیجے کے طور پر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جو چیز ازلی نہیں ہوگی، حادث ہوگی، اس کا مطلب ہے وہ آز خود بخود پیدا نہیں ہو سکتی، گویا اس کا مطلب ہے کہ مادہ کو ہم نے مخلوق ماننا پڑے گا، اور مادہ پرست کو بھی ماننا پڑے گا کہ مادہ مخلوق ہے اور بجائے خود خالق نہیں ہے، کیونکہ خالق تب ہوتا جب ازلی ہوتا، اور جب ازلی ہوتا تو اس میں کبھی فنا نہیں آ جاتی، وہ ہمیشہ قائم رہتا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، حی بھی ہمیشہ اور قائم بھی ہمیشہ، قیوم قائم ہمیشہ، تغیر کوئی نہیں، کوئی تبدیلی نہیں، کوئی فنا نہیں، کوئی حدوث نہیں، تو جب ایسا ہے تو لیکن مادہ میں یہ بات نہیں ہے، کیونکہ وہ عالم کا حصہ ہے، کائنات کا ایک حصہ ہے، چونکہ کائنات سب کی سب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنا ہوتی ہے، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں لگتا ہے فنا نہیں ہو رہی، جب سے ہم نے جنم لیا تب سے بڑھاپے تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورج بس وہیں چمکتا ہے، کوئی فرق نہیں، لیکن اس لیے ہم کہتے ہیں کیونکہ ہماری زندگی کا جو وقفہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2-4 سال سے لے کے، بلکہ جنم سے لے کے ہی، کبھی جنم لیتے ہی بچہ مرتا ہے، آخر تک جب تک ہماری عمر ہو تب تک یہ مختصر سا وقفہ ہے، لیکن علم سے ہمیں پتہ ہے، جیسے ہم نے علوم کے بارے میں بحث کی ہے کہ بہت عمر ہے ان کواکب کی، لیکن خلق ہوئے ہیں، کریٹ ہو گئے ہیں، پہلے تو نہیں تھے، خود جو یہ مادہ پرست کے اندر علماء ہے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کائنات پیدا ہو گئی، ہم کہتے ہیں ہو نہیں گئی بلکہ کی گئی، وہ کہتے ہیں ہو گئی، کیسے ہو گئی؟ ایک اتفاق سے، ایک صدفہ سے، صدفہ سواد دال فے ہے، صدفہ یعنی ایک ایکسیڈنٹ کے طور پر، ایکسیڈنٹلی، اور ایکسیڈنٹ کیا تھا؟ بگ بینگ، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ ایک طرف پہلو، مگر جب اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلے نہیں تھا، اب جب وہ پھنس گئے تو کہتے ہیں نہیں مادہ ازلی ہے،
لیکن اصلی میں پھنس جاتے ہیں پھر بھی، کیونکہ اگر فنا ہے، ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے ستارے مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد بہت سارے ستاروں کو جنم دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ان کو گیلیکسیز کھا جاتی ہیں، بلیک ہولز جو گیلیکسیز کے اندر ہوتے بیچ میں، وہ ان کو کھا جاتے ہیں، نگل لیتے ہیں۔ تو گویا میں جو چیز ہے وہ ضروری نہیں ہمیشہ رہے، اب کوئی بڑی دیر تک رہتے ہیں، کوئی ایک دم سے ختم ہو جاتے ہیں۔ ڈیفوڈل جو ہے، ڈیفوڈل صبح کھلتا ہے اور مرجھا جاتا ہے، 1 گھنٹہ اس کی زندگی۔ ڈیفوڈل پھول جو ہے، یاسمین کا اس کا پھول جو ہے کھلتا ہے صبح، ایک پرتو سورج کی دیکھتا ہے، آدھے گھنٹے، پونے گھنٹے یا کبھی 15 منٹ ہی، اور پھر مرجھا جاتا ہے اور ختم۔ ہمارے بیل شیپڈ پھول ہیں، صبح کھلتے ہیں، بہت اچھا نظارہ ہوتا ہے۔ میں 10 بجے اپنے صحن میں جاتا ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں وہ سب کے سب اس میں سے بیلز نکلی ہوئی ہے اور زمین پر بکھرے ہوئے ہیں۔ اتنی مختصر زندگی لیکن فنا، اور کئیوں کی لمبی زندگی ہو لیکن وہ بھی فنا، کئیوں کی بہت لمبی زندگی ہوتی ہے لیکن آخر میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی فنا ہوتے ہیں۔ لہٰذا کائنات پوری فنا ہونے والی ہے، اور اس فنا ہونے والی کائنات کے جو اجزاء ہیں، جو جز ہے، بیسک جز، اور وہ ہے مادہ۔ چونکہ بیسک جز کا مادہ ہے تو لہٰذا مادہ فانی ہے، یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور اس پرپوزیشن میں سے اگلی پرپوزیشن نکل آتی ہے، اور وہ یہ ہے اگر فانی ہے تو لہٰذا ہمیشہ سے نہیں ہے، ازلی نہیں ہے۔ جب ازلی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کبھی وجود میں آئی ہے، پہلے نہیں تھی۔ جب کبھی وجود میں آئی ہے تو کسی نے وجود میں لایا ہے، چاہے فی الحال ہم کہیں گے چلو مادہ پرست کہتے ہیں آج خود وجود میں آ گئی، ہم 5 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں، کہتے ہیں آج خود وجود میں آ گئی، اس کا مطلب پہلے نہیں تھی، اور جب آج خود وجود میں آ گئی، عدم میں سے نکل آئی، تو اس کا مطلب ہے خالق نہیں ہے بلکہ مخلوق ہے، کیونکہ پیدا کی گئی۔ سمجھے نا؟ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ بیک وقت پیدا ہوئی ہو اور خود بخود پیدا ہوئی ہو، کیونکہ کوئی چیز بیک وقت مخلوق اور خالق نہیں ہوا کرتی، یعنی خالق بھی خود ہی ہو اور مخلوق خود ہی ہے، ایسا امکان نہیں ہے۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے کہ کائنات جو عالم ہے یہ حادث ہے، اس کا پہلا نقطہ ہے کہ فنا ہونے والی چیز ہے، اور فنا ہونے والی چیز میں کون سا اصول ہمیں مدد دیتا ہے پوری طرح ثابت کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے؟ وہ ہے دا پرنسپل آف تھرمو ڈائنمکس۔ یہ تھرمو ڈائنمکس کا پرنسپل سائنس میں سے نکلا ہے، ہم نے کسی مجتہد سے نہیں لیا ہے، اور نہ قرآن سے لیا، نہ حدیث سے لیا ہے، لیکن علوم میں سے ایک علم فزکس کا ہے تو اس میں سے نکالا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تھرمو ڈائنمکس کا پرنسپل جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہر چیز جو ہے تو کائنات میں، پوری کائنات بلکہ ایک حرارت ابتدا میں پیدا ہو گئی، ہم پیدا ہو گئی فی الحال کہیں گے، اصل میں لفظ ہے پیدا کی گئی، اور جب پیدا ہو گئی کی ہونے کی وجہ سے تو تب سے لے کے اب تک ابتدا میں جو اس میں حرارت پیدا ہو گئی، ایکسپلوژن ہوا نا، تو بہت بے شمار حرارت پیدا ہو گئی، ہیبت ناک انفجار ہو گیا، انفجار یعنی ایکسپلوژن۔ تو جہاں ایکسپلوژن ہوتا ہے تو وہاں حرارت، ٹیمپریچر، بے شمار ٹیمپریچر نکلتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے ستارے وغیرہ ان میں بھی روشنی کس چیز کی ہے؟ حرارت کی، جلتے رہتے ہیں اجزاء، تو اس کی وجہ سے روشنی نکل آتی ہے، چیزیں جلتے رہنے کی وجہ سے، اور اس لیے ان میں ٹیمپریچر مختلف ہوتا ہے، کئیوں میں 10,000 سینٹی گریڈ، کئیوں میں 5-6 ہزار سینٹی گریڈ، کئیوں میں 2-3 ہزار سینٹی گریڈ، اور اس وجہ سے ان کے رنگ بدلتے رہتے ہیں، لیکن حرارت ہوتی ہے تبھی چیزیں جلتی ہیں، تبھی روشنی ملتی ہے، لیکن یہ حرارت دھیرے دھیرے کم ہوتی ہے، یہ ہمیشہ یکساں نہیں رہتی ہے۔ یہی ہے پرنسپل آف تھرمو ڈائنمکس۔ تھرمو ڈائنمکس، تھرمو یعنی گرمی، انرجی، جو انرجی میں سے گرمی نکلتی ہے، وہ گرمی کام دیتی ہے ڈائنمکس میں، حرکت میں، اس کی جو اس کے اندر حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، اس میں وہ مدد دیتی ہے، وہ انرجی اور گرمی، جو چھوٹے چھوٹے ایٹمز جلنے کی وجہ سے، ٹوٹنے کی وجہ سے، یا اکٹھے ہونے کی وجہ سے، فیشن اور فیوژن،
और ये होता रहता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ये गर्मी धीरे धीरे कम और कम से कमतर और कमतर से कमतरीन इस तरह से काम होती रहती है। और नतीजा ये निकलेगा कि इस चीज़ को इसी वजह से थर्मोडायनेमिक्स में तहत ही इसको कहते हैं फरसाइश। फरसाइश, ये फारसी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इन्होंने, फरसाइश। आपने लफ्ज़ सुना होगा फरसुदा, ये फरसुदा निज़ाम है। फरसुदा निज़ाम का मतलब है पुराना हो गया, कभी था नया ताज़ा था, अब फरसुदा हो गया है, उसी का मसदर है फरसाइश। और दूसरा लफ्ज़ इसके लिए है कोहनगी। कोहनगी यानी पुराना हो गया, पुराना हो गया, श्रीन्यामुति पाला, पुराना हो गया, फरसुदा हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये यही उसूल है कि कायनात जो है वो थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पर रोज़ बरोज़ फरसुदा होता जाता है और कोहना यानी पुराना होता जाता है। और ये उसूल जो है, यही उसूल हमें मदद देता है ये इस चीज़ के में कि फ़ना हो जाती है हर चीज़। और ये इसकी मिसाल देते हैं ये लोग, कहते हैं जैसे एक सुलाख होती है, जो लोहार होता है उसके पास लोहे की एक सुलाख होती है, वो कोयलों में रखता है और गर्मी देता रहता है, और वो पहले लाल हो जाती है, लाल के बाद वो सफ़ेद होती है, इतनी पहले रेड हॉट होती है, फिर वाइट हॉट, और उसके बाद अगर और गर्मी दे तो ब्लैक हॉट, इतना गर्म कि उसका रंग ही नहीं रहता है, ब्लैक। और ब्लैक सबसे ख़तरनाक रंग होता है, समझे। लेकिन जब निकालेंगे और रखेंगे और क्या होगा, धीरे धीरे वो ठंडा पड़ता जाएगा। यही मिसाल है किस चीज़ की, कायनात की। शुरू में बहुत गर्मी थी, बहुत टेम्परेचर था, दाएं बाएं इधर उधर हर चीज़ में जो मौजूदात थी, और धीरे धीरे वो ठंडी पड़ती जा रही, हरारत कम होती जाए। कब तक ये सिलसिला चलता है, ये सिलसिला उस लोहे की सुलाख में तब तक चलता है जब तक हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। इस बुनियाद पर, इस उसूल की बुनियाद पर, जब तक ना इस सुलाख का टेम्परेचर वही बन जाए जो कि आसपास की फ़िज़ा का टेम्परेचर है, दो टेम्परेचर्स बराबर हो जाए, तब ख़त्म हो जाएगा ये ठंडा होने का सिलसिला। आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो इसी सिलसिले पर जो कायनात है ये भी ठंडी होती जा रही है, ये तब ख़त्म होगा जबकि ये टेम्परेचर जो है ये उसी लेवल पर आ जाएगा जिस लेवल पर फ़िज़ा की, स्पेस का टेम्परेचर जो है, उस टेम्परेचर पर जब आएगा ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स, हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट। तो लिहाजा जब टेम्परेचर दोनों चीज़ों का वही होगा, जो फ़िज़ा का टेम्परेचर होगा, स्पेस का टेम्परेचर होगा, तो तब ये सिलसिला ख़त्म होगा, तब तक, वरना हर चीज़ लूज़ कर रहा है अपना टेम्परेचर। ठीक है कि नहीं। तो ये है, तो ये इसमें से, इस थर्मोडायनेमिक्स में से ये बातें निकलती हैं। और इसकी दूसरी बात जो इसमें से निकलती है, और वो ये है कि कभी इब्तिदा थी, कभी इब्तिदा थी का मतलब कैसे, कभी इब्तिदा इस वजह से थी कि ठंडा पड़ता जा रहा है मसला, एनर्जी ख़त्म होती जा रही है, हत्ता कि हमारे सूरज में भी एनर्जी ख़त्म होती जाती है, हर सितारे में एनर्जी कम होती जाती है। इसका मतलब है कभी बहुत ज़्यादा थी, जब बहुत ज़्यादा थी मैक्सिमम, उसका मतलब है उसी वक्त वो सयारा नहीं, वो सितारा पैदा हुआ, किस में से, जो एक्सप्लोजन हमने कहा था ना एक दिन, वो एक्सप्लोजन हो जाता है एक बड़े तारे का, और उसमें से छोटे छोटे तारे निकलते हैं, उस वक्त नए नए सूरज पैदा होते हैं, उस वक्त उनका मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। तो गोया वो उसकी इब्तिदा होती है जब मैक्सिमम होता है टेम्परेचर, यानी मैक्सिमम एनर्जी है, मैक्सिमम एनर्जी जब होगी उसका मतलब है उसी वक्त इब्तिदा उसकी ज़िंदगी की हो गई। तो गोया ये चीज़ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताती है कि इब्तिदा कभी थी और इंतहा कभी होगी। गौर से समझिए, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड एनर्जी will be there at the time that it began, and it will lose both the energy and the temperature little by little till a time where it comes
ایٹ دا سیم لیول ایز دیٹ آف دا اسپیس، تو اس وقت اس کی انتہا ہو سکتی ہے، ممکن ہے اسی وقت وہ بعد میں فنا ہو جائے گا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ دوسرا نقطہ آ گیا کہ جہاں کہیں کسی چیز میں گلو ہے، انرجی ہے، ٹیمپریچر ہے اس قانون کے تحت، تو یہ قانون اشارہ کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے کہ ہر چیز کی ایک ابتدا بھی تھی، گویا اس ابتدا سے پہلے کچھ نہیں تھا. جب ابتدا سے پہلے ابتدا تھا یعنی ابتدا تب ہوا جب پہلے نہیں تھا، عدم میں سے پیدا ہو گیا، عدم میں سے، نتھنگنیس میں سے. اور انتہا ہوگی یعنی ایک وقت آئے گا کہ بعد میں اس کا اینڈ رزلٹ آئے گا اور وہ پھر ختم ہو جائے گا. تو لہٰذا دونوں صورت میں پیچھے بھی اور آگے بھی ہمارا مادہ جو ہے وہ مادہ بھی ختم ہونے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، اور ابتدا اس کی کبھی ہوئی تھی، آج خود نہیں، یہ ازلی نہیں ہے. تو اس میں سے ہمارا یہ نقطہ نکلتا ہے. لیکن اگر اب یہاں ایک سائنٹیفک بات ہے، اگر ابتدا نہ ہوئی ہوتی، اس کی کبھی ابتدا نہ ہوتی، ہمیشہ سے ہوتا، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارے اندر، کائنات کے اندر جو بھی اجرام ہیں، باڈیز، ہیونلی باڈیز، جو بھی ہیونلی باڈیز ہیں، ان میں جو مواد ہے وہ مواد بدلتا رہتا ہے انٹو اسمالر اینڈ اسمالر پارٹیکلز، انویزیبل پارٹیکلز، جن کو ہم ایٹم کہتے ہیں. ایٹم میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ایٹم میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ایٹمز جب ختمی طور پر ایٹمز کی باری آتی ہے تو وہ انویزیبل ہوتے ہیں، اور جو ریلیز ہو جاتا ہے اس کے دوران مالیکول کے ٹوٹنے سے وغیرہ وغیرہ سے، ایٹمز کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہوتی ہے جب اس کے مزید فشن کے ذریعے سے اور انرجی ملے، لیکن ایسی صورت ایٹمز آخر پر اختیار کرتے ہیں، سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس میں فردر جو پروسیس ہے ایٹم بننے کی وہ ختم ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے. اور جب وہ تب رک جاتی ہے جب کہ وہ مزید اس میں سے انرجی ہمیں نہیں ملے. آپ سمجھیں؟ اگر ابتدا نہ ہوتی تو اسے کیا نتیجہ نکلے گا کہ مزید حرارت بھی ہمیں نہیں ملتی، کیونکہ پتہ نہیں کب کی دنیا وجود میں آئی ہوتی، اور یہ پروسیس جو ہے اسپیس کے ٹیمپریچر پانے کا وہ کب کا آ چکا ہوتا، کب کی فنا ہو چکی ہوتی یونیورس. لیکن ایسا نہیں، ہمیں لگتا ہے ابھی پتہ نہیں بہت دیر چلے گی. جیسے حالات ہیں کائنات کے، اس کا مطلب ہے یہ بہت پہلے سے نہیں رہی ہے، اس کی ابتدا رہی ہے، یہ شروع ہو چکی ہے، یہ ازلی نہیں ہے، یہ پہلے سے نہیں ہے. اگر اسے پہلے سے ہوئی ہوتی تو اس کا انت، اس کا اینڈ، جبکہ مزید انرجی نہ ملے، مزید حرارت نہ ملے، وہ مرحلہ کب کا آ چکا ہوتا. آپ سمجھ گے؟ تو یہ ہے اس کا مسئلہ، یہ نقطہ نمبر 1. تھوڑا سا ٹائم ہے، دوسرا نقطہ ہم پڑھتے ہیں اس بارے میں، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا دوسرا اصول کیا ہے. اور وہ دوسرا اصول یہ ہے کہ جو ہمیں طاقت ملتی ہے، انرجی ملتی ہے، حرارت ملتی ہے ان اجرام سے، اجرام یعنی یہ جو باڈیز ہیں، اجرام جو ہیں باڈیز ہیں، تو ان باڈی سے جو طاقت ملتی ہے، انرجی، اور جو حرارت ملتی ہے، تو وہ حرارت جب ایگزاسٹ ہوتی ہے، حرارت ختم بھی ہوگی نا، کوئی جز ہے اس کا، اس کی حرارت ختم ہو گئی، کروڑوں ملینز اپون ملینز آف پارٹیکلز آر دیئر، تو وہ حرارت پیدا کرتے ہمیں دیتے، انرجی ملتی ہے. تو انرجی ملتے کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو فنا کرتے، اپنے آپ کو فنا کرتے ہمیں انرجی دیتے، کائنات میں انرجی پروڈیوس کرتے ہیں، اور انرجی کے ساتھ ساتھ ٹیمپریچر پیدا کرتے ہیں، کیونکہ ٹیمپریچر ضروری ہے لائف کے لیے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جب یہ چیز ختم ہو جائے یعنی ایگزاسٹ ہو جائے، تو ایگزاسٹ ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ ایگزاسٹ ہونے کے بعد ایسا ہوتا ہے جن چیزوں نے ہمیں یہ ٹیمپریچر دیا، یہ انرجی دے دی، ان چیزوں میں فردر ری ایکشن اینڈ ایکشن اینڈ ری ایکشن، کیمیکل ایکشن اور کیمیکل ری ایکشن، یہ بعد میں باقی نہیں رہتا. یہ صلاحیت جو ہے، یہ پوٹینشیل جو ہے ایکٹ کرنے کا ایک دوسرے پر اور دوسرے کا ری ایکٹ کرنے کا، جس سے یہ چینج بن جاتی ہے، کیمیکل چینج ہو جاتی ہے، فزیکل چینج ہو جاتی ہے، اور اس سے یہ چیزیں ملتی ہیں ہمیں. کیا چیزیں؟ حرارت اور انرجی. جب یہ چیز ایگزاسٹ ہوتی ہے
یہ چیزیں انہیں روشنی دینے میں، روشنی کا مطلب گرمی دینے میں، اور اس کے ساتھ انرجی دینے میں جب ایگزاسٹ ختم ہوتا ہے. مثلا کسی چیز کے جلنے میں ہمارے یہاں پہلے زمانے میں مائیں بہنیں چولہا جلاتی تھی اور اس میں لکڑی ڈالتی تھیں، اور جب لکڑی ختم ہوتی ہے تو اس میں سے وہ حرارت دینے کا پوٹینشیل جو ہے وہ ختم ہو گیا. جب ختم ہو گیا تو اس کا کیا بن جاتا ہے؟ ایشز بن جاتے ہیں. جب ایشز بن جاتے ہیں کیا اس میں بعد میں باقی رہتی ہے؟ ایگزاسٹ ہو گیا، باقی رہتی ہے طاقت دوبارہ کیمیکل ریئیکشن یا فزیکل ریئیکشن وجود میں لانے کا؟ نہیں، فعل اور انفعال وہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ دوسرا یہی مسئلہ ہے کہ جب ایگزاسٹ ہو جائے کون سی چیز؟ حرارت اور انرجی دینے کا پروسیس جب ایگزاسٹ ہو جائے تو بعد میں جو چیزیں باقی رہتی ہے ان میں مزید طاقت نہیں رہتی، ناکارہ ہوتے، ختم ہوتے ہیں، زائل ہوتے ہیں، پھر وہ کچھ دینے والے نہیں ہوتے. ان میں سے سب کچھ جو تھا وہ دے دیا. لکڑی کوئلہ بن گئی، ختم، لیکن کوئلہ پھر بھی جلتا رہتا ہے اور دیتا رہتا ہے اپنی طرف سے انرجی، لیکن آخر پر جو ایش بن جائے، کوئلہ بھی جب ایش میں تبدیل ہو جائے بعد میں وہ کچھ بھی نہیں دیتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ ختم ہو گیا، یہ آگ ختم ہو گئی، اب اس میں سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. اور بعد میں وہ جو ایش سے ہم پھینکتے ہیں، کبھی ہوا آتی ہے وہی اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، یعنی ناکارہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. دوسرا اصول ہے کس چیز کا؟ حدوث کا. حدوث کا دوسرا اصول، یہ دوسرا پرنسپل ہے اس چیز کا. تو لہذا جب ایسی صورت آ جائے تو اس وقت سیارات، ستارے نابود ہو جاتے ہیں. فانی ہونا، نابود ہونا، یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ یا ہمارے جو جاندار ہیں ان کے موت اور حیات کا سلسلہ جو ہے، یہ دونوں چیزیں، بے جان چیز اور جاندار چیز، جاندار چیزوں کے موت و حیات کا مسئلہ اور ستاروں اور سیاروں کے نابود ہونے کا مسئلہ، جتنی دیر تک ہم تب تک دیتے ہیں فائدہ اپنا، لیکن جب ختم ہوتا ہے، موت آتی ہے، تو یہ دلیل کس چیز کی ہے؟ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ موجودہ نظام جو ہے یہ آخر پر فنا ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اس طرح سے یہ چیز دلیل ہے، آرگومنٹ ہے ہمارے لیے اس بات پر کہ عالم بھی پورے کا پورا حادث ہے، فانی ہونے والا ہے. کیونکہ جب اجزاء کی یہ حالت ہے تو ایز اے ہول جو یونیورس ہے وہ بھی آخر پر فانی ہوگا، حادث ہوگا. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یہ ہماری سب سے بڑی دلیل ہے مادہ پرستوں کی آرگومنٹس کے خلاف. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.